ایک نیا اور شاندار گھر خریدنا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، لیکن دوستو 2014 میں ایک فیملی کا نیا گھر خوابوں کے گھر کے بجائے برا خواب بن جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس پر کئی سالوں سے کسی نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جون 2014 میں ڈیرک، اس کی بیوی ماریا اور ان کے 3 بچے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان گھر بھجوا بھی دیا تھا۔ یہ نیا گھر بہت شاندار، بڑا اور نیو جرسی میں واقع تھا۔ کوئی بھی اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس گھر کی قیمت کتنی مناسب ہوگی۔ گھر شفٹ ہونے سے پہلے ہی عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کو کسی نامعلوم شخص سے خط موصول ہونے شروع ہو گئے۔ پہلے خط میں خط بھیجنے والے نے اس نے ڈیرک اور اس کی فیملی کو انہی کے بارے میں پرسنل انفارمیشن دی، جیسے بچوں کے نک نیمز، گاڑی اور دیگر معلومات وغیرہ۔ اس نے خط میں پہلے تو انہیں خوش آمدید کہا اور پھر یہ بتایا کہ آج اس گھر کی 110ویں سالگرہ ہے۔ میرے دادا نے گھر میں 1920 میں نظر رکھی، میرے باپ نے 1960 میں، اور اب میں اس کا انچارج ہوں۔ تم اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھتے رہنا، کیا پتہ میں کسی گاڑی میں بیٹھا تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ خط دیکھنے اور سننے دونوں میں عجیب تھا، لیکن یہ صرف پہلا خط تھا۔ اس کے بعد تو ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ دوسرے خط میں واچر یعنی نظر رکھنے والے نے یہ لکھا: بہت خوشی ہے تم سب کو اس گھر میں آنے کی۔ کافی عرصے سے اس گھر کی دیواریں جوان خون سے نہیں رنگی۔ کیا تمہارے بچے گھر کی بیسمنٹ میں کھیلتے ہیں؟ جب وہ نئے گھر کی بیسمنٹ میں کھیلتے ہوں گے تو اپنی بچوں کی چیخیں تمہیں سنائی نہیں دیں گی، اور کس کے پاس کون سا بیڈ روم ہوگا۔ اب ان خطوط میں باقاعدہ دھمکیاں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ بہت ڈر گئے کیونکہ ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ڈیرک نے اپنی ہی ایک انویسٹیگیشن شروع کی کہ یہ خط کہاں سے موصول ہو رہے ہیں۔ ان پہ نہ تو کوئی ایڈریس لکھا تھا اور نہ کوئی نام۔ یہ کون تھا جو ان کو اس گھر میں شفٹ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ لکھنے والا شخص کیا ان کے قریب رہتا تھا یا اس نے کہیں خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے؟ اسی دوران ڈیرک کو ایک اگلا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا: کیا تمہیں معلوم ہے اس گھر کی دیواروں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ڈیرک اس گھر کے پچھلے مالکان سے ملا۔ ان کے مطابق گھر فروخت کرنے سے پہلے ان کو بھی کئی دھمکی آمیز خط ملے تھے، لیکن انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ڈیرک نے بعد میں ان پر بھی کیس کرنے کی کوشش کی کیونکہ ابھی تک سچائی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے گھر فروخت کرنے کی وجہ بھی ان دھمکی آمیز خطوط کا ملنا تھا۔ اسی دوران ڈیرک کو اگلا خط موصول ہوا: گھر کی کھڑکیاں اور دروازے تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہاری ہر حرکت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیرک اور اس کی فیملی بہت ڈر گئی۔ انہوں نے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر سے سامان بھی واپس ہٹا لیا۔ ان کو گھر خریدے صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ کئی عرصے کی کوششوں تک یہ گھر فروخت نہ ہوا۔ اب تو 2 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے اس دوران گھر کی قیمت بھی کم کی، لیکن گھر نہ بکا اور نہ کوئی خریدار آیا۔ لیکن خط نہ رکے۔ اسی 2 سال کے دوران ڈیرک تمام خطوط کو لے کر پولیس کے پاس بھی گیا۔ ایف بی آئی نے تمام لیٹرز کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور حیرت کی یہ بات تھی کہ ہر خط کا ڈی این اے دوسرے سے بہت مختلف تھا اور کسی عورت کا تھا۔ ایف بی آئی میں ایک ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے بھی ان خطوط کا معائنہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کوئی 50 سے 60 سال کا بندہ ہے جس نے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ پورے میڈیا میں یہ بات پھیل گئی۔ کافی لوگوں نے ڈیرک پر اپنے آپ کو ہی خط لکھنے کا الزام لگایا تاکہ وہ پراپرٹی بیچ سکے۔ ڈیرک نے یہ سوچا کہ وہ گھر گرا کر دوبارہ اپنی مرضی سے تعمیر کرے گا، لیکن جیسے ہی اس نے پلان شروع کیا، اس کو ایک انتہائی خوفناک خط موصول ہوا جس پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس خط میں اس کو اور اس کی فیملی کو مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ کہا گیا کہ ان کو مار کر ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں پر ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ ڈیرک نے یہ سوچا کہ اس گھر کو اب ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ نظر رکھنے والے واچر نے یہ بتایا کہ 1960 سے اس کی گھر پر نظر ہے اور اس گھر پر نظر رکھنے والا گھر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتا۔ پولیس کا سب سے پہلا شک گھر کے سب سے پہلے مالکان لینگ فورڈز پر گیا، جن کو کسی زمانے میں یہ گھر بیچنا پڑ گیا۔ ان کا شک ساتھ رہنے والے پڑوسیوں پر بھی گیا، لیکن حیرت کی یہ بات تھی کہ ان کے کوئی فنگر پرنٹس یا کوئی ایویڈنس گھر سے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کیسے نظر رکھی ہوئی تھی؟ گھر کی قیمت بھی گرتی گئی، لیکن گھر کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس نے ڈیرک کو ان لیٹرز کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔ پولیس نے گھر کے چاروں اطراف خفیہ کیمرے لگا دیے۔ ایک روز رات 11 بجے ایک گاڑی آ کر رکی۔ پولیس اس گاڑی کے نمبر پلیٹس کی مدد سے اس گاڑی کے مالک کے گھر پہنچی۔ وہاں پولیس کو ایک لڑکی ملی۔ اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس کو اپنے پارٹنر پر شک ہے جو اس قسم کی مشکوک حرکتیں کرتا ہے اور ڈارک قسم کی گیمز کھیلتا ہے۔ پولیس کا دوسرا شک ایک بوڑھے پڑوسی مائیکل لینگ فورڈ پر گیا، جس کا لاسٹ نیم بھی وہی تھا جو اس گھر کے سب سے پہلے مالکان کا تھا، اور یہ اسی ڈسکرپشن پر پورا اترتا تھا جو واچر نے اپنے دادا، باپ اور اپنے بارے میں دی تھی۔ یہ اکثر پڑوسیوں کو ان کے گھر کے کھڑکیوں سے جھانکتا تھا، لیکن پولیس کو اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوستو، آپ کے خیال میں خط کس نے لکھے ہوں گے؟
یہ نظر رکھنے والا تھا کون اور اس کے پیچھے کیا پڑوسی شامل تھے؟ آخر کار 5 سال بعد یہ گھر انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دیا گیا اور نئے شفٹ ہونے والی فیملی کو اب کوئی خط موصول نہیں ہوئے، لیکن کافی عرصے سے نظر رکھنے والے نے خط بھیجنا بند کر دیے۔ اب کیا پتا وہ زندہ تھا یا نہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کیس کیسا لگا؟ اگر آپ اس قسم کا مزید کوئی کیس سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں۔